وائپ آف ہو گئی ہے جنوبی پنجاب میں اسی وجہ سے. یہ مفاہمت کی سیاست اور خاص طور پہ جس طرح آپ کہہ رہے یہ تمام جو گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی ناقص پالیسیز ہیں یہ تمام گند جو ہے نون لیگ کے کھاتے میں جا رہا ہے. انہوں نے تو ایک قسم کی مہربانی کی ہے اور خاص طور پہ مریم نواز میں سمجھتا ہوں اور اسی طرح اسحاق ڈار ان لوگوں کا تو انڈائریکٹلی ہمارے پہ احسان ہے تحریک انصاف پہ کہ یہ جو سٹیپ اٹھاتے ہیں الٹیمیٹلی فائدہ ہمیں ہو جاتا ہے. ووٹ ہی تبدیلی لائے گا, ووٹ ہی آپ کے حقوق کی جنگ لڑنے والوں کو آگے لے کے آئے گا یا آپ کو پھر اندھیروں میں دوبارہ دھکیل دے گا. 75 سال سے ہر نوجوان بوڑھا ہو چکا ہے یہ سن کے کہ ہمارا ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور ملک بحران سے نکلنے کو ہم نکالیں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے ہماری نوابزادہ محمد احمد خان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر ہیں جنوبی پنجاب کے. ہماری گفتگو ہے پولیٹیکل سسٹمز پہ گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ سارا کیمپ اور شہباز شریف کچھ سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا فیوچر کیا ڈیسائیڈ. اچھا یہ ابھی میں یہ کویشچن کرنے والا تھا کہ یہ جو نون میں سے شین نکلنے کا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ اپنی انفارمیشن کی بیس پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان میں اختلافات ہیں. جی سیکنڈ جو جنریشن ہے دونوں بھائیوں میں تو ہو سکتا ہے کہ جی اس لیول کے نہ ہوں شہباز شریف اور نواز شریف میں, لیکن حمزہ اور مریم میں اختلافات ہیں. اچھا یہ اس کو دونوں بڑے مل کے ان اختلافات کو سیٹل کر لیں گے یا یہ اختلافات بڑھیں گے؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بڑوں میں بھی اختلاف ہے. اب وہ شہباز شریف بولتا تو نہیں ہے نواز شریف کے آگے, لیکن اختلافات تو شدید ہیں. میاں صاحب جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ کوئی کام نہیں کرنے دیتے, کوئی ڈیسیجن شہباز شریف نہیں لے سکتا. مفتہ والا بھی کیس بھی شہباز شریف چاہتا تھا کہ جی مفتہ اسماعیل ہو اور وہ اسحاق ڈار آ گیا اور وہ اوپنلی وہ اس میں کرتے تھے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ یہ سیٹل نہیں ہوگا, سیکنڈ جنریشن کا جو گیپ ہے یہ سیٹل نہیں ہوگا, یہ گیپ اس میں اور بڑھے گا اور یہ الٹیمیٹلی کسی اینڈ تک جائے گا جس میں سے وہ شین نکلے یا کوئی اور چیز نکلے. مطلب یہ بریک دیکھ رہے ہیں آپ اس میں پارٹی نون لیگ میں یہ ہوگا, ڈویژن ہوگی اس میں. ایسا ہی ہے. یہ کب ہوتی ہے, یہ کچھ فورسی ہے 2 سال میں 5 سال میں؟ یہ دیکھیں میرے خیال میں تو انہی الیکشنز میں سامنے آ سکتی ہے. انہی الیکشن میں بھی سامنے آ سکتی ہے. اچھا اب آ جائیں, یہ نون لیگ نے حکومت لی, رجیم چینج کی جی, اور اس کے بعد مین ساری جو گالیاں کھانے والی منسٹریاں ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہے. پیپل پارٹی بڑے مزے سے بیٹھی ہے, اسپیکر لے لیا اس نے ماحولیات کی منسٹری دے لی ہے, اس نے فارن منسٹری لے لی ہے جس میں پبلک کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, نہ ہی کوئی رپورٹر ان سے پوچھ سکتا ہے کہ جی بلا واضح بھائی صاحب یہ پیٹرول کیوں مہنگا ہو گیا ہے, یہ بجلی کے پرائسز کی دیر شوق لگا رہے ہیں آپ. تو وہ کہتے ہیں جی میرے سے فارن پالیسی پوچھ رہے ہیں, میں تو اس کا منسٹر ہوں. باقی آپ وہ توانائی کے منسٹر خرم دستگیر سے پوچھیں, اسحاق ڈار سے پوچھیں یا پی ایم سے پوچھیں. تو یہ اس کی پرائس کتنی پے کرنی پڑے گی نون لیگ کو؟ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ تو وائپ آف ہو گئی ہے جنوبی پنجاب میں اسی وجہ سے. یہ مفاہمت کی سیاست اور خاص طور پہ جس طرح آپ کہہ رہے یہ تمام جو گورنمنٹ اور گورنمنٹ کی ناقص پالیسیز ہیں یہ تمام گند جو ہے نون لیگ کے کھاتے میں جا رہا ہے اور یہ ڈسکریڈٹ بھی نون لیگ ہی ہو رہی ہے. زرداری صاحب نے بڑی عقل مندی سے بڑی چالاکی سے وہ تمام منسٹریز وہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے پاس بندر بانٹ میں رکھ لی جس کا عوام کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں تھا, اور گالیوں کے لیے انہیں چھوڑ دیا. آٹا, چینی, پیٹرول, اس ایشو میں یا اس آپ سٹیٹس میں تو پیپل پارٹی نے بہتر سیاست کھیلی ہے. ہاں جی, یہ تو مطلب لوزر ایڈ پہ چلے گیا نا جی. یہ جو ساری چیزیں فیس انہوں نے کرنا پڑتا ہے, گورنمنٹ بھی نون لیگ کی ہے, سارا کچھ بھی نون لیگ کا ہے, فیس بھی نون لیگ کو منسٹریز کو کرنی پڑتی ہے. تو یہ ان کا مطلب آپ کے خیال میں یہ ان کا غلط ڈیسیجن تھا؟ میرے خیال میں ان کو حکومت لینی نہیں چاہیے تھی. ان کو کیا یہ پی ڈی ایم ہمارا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر جو ہے
اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے عمران خان کو کہ اس ٹائم جو اس کا گراف ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی کا نہیں ہوا. تو قائد اعظم کے بعد سب سے زیادہ پاپولیرٹی جو ہے اس وقت عمران خان کی ہے. ہر گھر میں ہر پاکستانی عمران خان کے ساتھ محبت کرتا ہے, لگا ہوا ہے, اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اس کی زندگی کے لیے, اس کی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. اور وہ جو الیکشن بھی آیا اس نے ون کیا, تو یہ انہوں نے تو ایک قسم کی مہربانی کی ہے. اور خاص طور پہ مریم نواز میں سمجھتا ہوں, اور اسی طرح اسحاق ڈار, ان لوگوں کا تو انڈائریکٹلی ہمارے پہ احسان ہے تحریک انصاف پہ کہ یہ جو سٹیپ اٹھاتے ہیں الٹیمیٹلی فائدہ ہمیں ہو جاتا ہے. اچھا, ابھی الیکشن کے لیے خان صاحب بار بار ڈیٹس مانگ رہے ہیں, ڈیٹس دیں, تو الیکشن تو کرا نہیں رہے, وہ نہ پنجاب میں کرا رہے ہیں نہ KPK میں کرا رہے ہیں, کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, الیکشنز وہ نہ کرائیں, آخر کرانے تو ہیں, 2 مہینے کو 6 مہینے کو الیکشن تو ہوں گے. ہمارا گراف کہیں الحمدللہ نہیں, وہ اگر اکتوبر میں جا کے کراتے ہیں, وہ کہتے ہیں جنرل الیکشن ہو جائیں گے, تو اکتوبر تک تو یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی بیٹھی ہے, اس نے تو ابھی شیخ رشید صاحب کو اریسٹ کر لیا ہوا ہے, عمران ریاض کو اینکر جو ہیں ان کو اریسٹ کر لیا ہوا ہے. تو یہ اگر اسی طرح کے مطلب 40-50 بندوں کو ایک دفعہ وہ 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے وہ ذرا چکر لگوا لیتے ہیں, تو وہ کام تو پورا ہو گیا ان کا. اچھا, تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ بہتر تو یہ ہے یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے عوام میں ہمدردی بڑھ رہی ہے اور خوف ختم ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کیا ہے, وہ بول رہا ہے, جن لوگوں نے اسے اریسٹ کیا ان کے خلاف, وہ کورٹ میں گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں اپنے بیان پہ قائم ہوں, اس نے جج کو کہا ہے کہ میں اپنے بیان پہ قائم ہوں. تو یہ بہت بڑی ایک چینج ہے. وہ نفسیاتی ایک خوف جو ہوتا تھا کچھ لوگوں کے خلاف, وہ ایک خوف ختم ہو گیا. تو وہ ڈر نکال دیا ہے عمران خان نے لوگوں کے ذہنوں میں سے. الیکشنز یہ تو کوشش کر رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کریں, عمران خان میدان میں نہ ہو. اب یہ ریئلائز کر چکے ہیں PDM ساری کہ عمران خان کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہے. یہ جس طرف جائیں گے فرق نہیں پڑتا, یہ 2 مہینے 3 مہینے لیٹ بھی ہو گئے تو ایشو نہیں ہے. لیکن آرٹیکل 6 کا کیا کریں گے, آئین کا کیا کریں گے؟ یہ آئین کی قسمیں کھاتے ہیں, یہ آئین کو سب سے مقدس چیز سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی صحیح. تو اگر آئین ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ نہیں, وہ آئین تو ختم نہیں کر رہے نا, وہ تو اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 88 میں بھی فلڈ آ گیا تھا تو وہ 2-3 مہینے الیکشن لیٹ ہو گئے تھے, تو BB کے مرڈر کے بعد بھی جو ہے نا جی وہ الیکشن ڈیلے ہو گئے تھے. تو جسٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس کہ جی اکانومی کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ملک متحمل نہیں ہے, لہٰذا ہم 4 مہینے 6 مہینے الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں. وہ کورٹ میں جائیں گے نا آپ جی. پاکستان تحریک انصاف آئین کی وائلیشن پہ کورٹ میں جائے گی کہ جی 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں, گورنر نہیں الیکشن کروا رہا, نہ KPK کا نہ پنجاب کا, تو یہ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں, ان پہ آرٹیکل 6 لگایا جائے. تو وہ کورٹ میں ڈیبیٹ کریں گے, وہ کہیں گے جی دیکھیں جی جج صاحب یہ حالات ایسے ہیں تو ہم کیسے الیکشن کروائیں, یہ تو مکمل ہی نہیں ہو سکتے ہم. لہٰذا ہم ریکویسٹ ہے کہ ہماری یہ 4 مہینے 6 مہینے آپ الیکشن ڈیلے کروا دیں, ڈیلے ہو جائے گا. وائلیشن تو بائی فورس وائلیشن جو ہے اس کو میرے خیال میں آرٹیکل 6 میں وہ بھی جوڈیشری کیا کرتی ہے, یہ تو ایک علیحدہ ایشو ہے نا. دیکھیں جی یہی تو فرق ہے. اب جس دن عمران خان صاحب کو نکالا گیا وہ ایک فکرہ انہوں نے صحافیوں کو کہا تھا, کوئی رہ تو نہیں کیا. اگر وہ جس دن ان پہ عدم اعتماد پیش کی گئی تھی اور قاسم سوری کی رولنگ انہوں نے دی تھی, اگر اسی دن کام تمام ہو جاتا تو جو کچھ کردار کچھ ہینڈلرز بھرم میں تھے وہ ختم ہو جاتا. اب بھرم رہ جاتا, ان کا بھرم رہ جاتا. اب بھی یہی ٹائم ہے اور بڑا ہائی ٹائم ہے تمام اداروں کے لیے کہ کچھ بھرم رہنے دیں, اس ملک کو چلنے دیں. اس ملک ہے تو آپ ہیں, ہم ہیں, سب اس ملک کے ساتھ ہیں. باقی عمران خان کی ذات کو نہیں فرق پڑتا. ہاں یہ چیز جو ہے یہ وہی پھر ایکسپوز ہوں گے عوام کے سامنے. آپ سروے کر لیں لوگوں سے,
تو ابھی آپ کو جو ہے سروے مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا نواب صاحب، ایک جو ایشو ہے وہ جو پی ٹی آئی جس سے بہت کچھ سیکھی ہے جی، اور اسٹل وہ بہت پیچھے ہے، وہ ہے الیکشن پروسیس. جی، اس پہ خان نے کوشش کی ای وی ایم کے لیے قانون سازی ہو، وہ ختم ہو گئی. اب بھی الیکشن پرانے فارمیٹ پہ ہونا ہے. ٹھیک، اسی الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے ہیں. تو ابھی جو پری الیکشن جو ریگنگ ہے، الیکشن ڈے والی ریگنگ ہے، الیکشن ڈے کے کلوز کرنے کے بعد جو پروسیسز ہیں یہ بہت سارے ہیں. یہ کنٹرولیبل نہیں ہے سارے کے سارے. پورے پاکستان میں جنرل الیکشن جب ہو رہے ہوتے ہیں تو اتنے ہلکے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی پلاننگ، کوئی لوگوں کو شعور کے لیے کچھ ٹیمیں کوئی بنائی ہیں کہ جس میں ہم یہ الیکشن ڈے کا جو کنٹروورشل ہے وہ تو کم از کم مینیج ہو نا؟ دیکھیں جی، اب کچھ عرصے سے جب سے یہ ہماری گورنمنٹ گئی ہے تو اس کے بعد سے عمران خان نے بڑا فوکس کیا ہوا ہے پارٹی پہ بھی اور باقی معاملات پہ بھی. جو آپ نے دیکھا تھا کہ جولائی میں 20 سیٹوں پہ الیکشنز ہوئے ایم پی کے ضمنی پہ، اس میں آپ پارٹی کی پرفارمنس اور ورکرز کی دیکھیں پہلے سے بہت امپرووڈ تھی. ہم لوگوں نے بہت کچھ گین کیا ہے، ورکرز نے بہت سیکھا ہے، اور خان صاحب نے پرسنلی اس دفعہ کینڈیڈیچر فائنل کیا ہے. کینڈیڈیٹس کو خان صاحب نے فائنل کیا. یہ ایک چینج ہے، پہلے خان صاحب نہیں کرتے تھے. بہت سارے مسائل ہوتے تھے، ہمارے پاس جو ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے اکثر حلقوں میں غلط فیصلے ہو جاتے تھے. لیکن اس دفعہ بڑے زبردست فیصلے ہوئے ہیں. ورکر پوری طرح لڑا ہے. اب وہ ورکر بھی تبدیل ہو گیا ماریں کھا کے. میں نے 25 تاریخ کو دیکھا ہے کہ بچے لڑکے یعنی کہ 20 سال کے 25 وہ شیلز کو اٹھا کے واپس پھینک رہے تھے اور ادھر سے پانی کی بوٹلز لی ہوئی تھی، آنکھوں میں مار رہے تھے. تو پی ٹی آئی اب ہر لحاظ سے تیار جماعت ہے. اس کے ورکرز پہلے سے بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور اب تنظیمیں بھی بڑی بہتر ہیں. ہمارے جو ریجنل پریزیڈنٹ ہیں تمام ریجنز میں بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب آئے ہیں، پہلے اور ہوتے تھے. تو اسد عمر صاحب بڑے ڈیفرنٹ آدمی ہیں. ہر کانسٹیچوئنسی لیول تک چیک کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے یا ریلیز کیسے نکل رہی ہیں. تو ہر جگہ پہ واچ کر رہے ہیں. بہتری ہے کافی. اچھا، آپ نے ابھی 25 مئی کا ذکر کیا ہے، یہ بہت بڑا ثانیہ ہے پاکستان میں. جی، اور اسد عمر نے یہ ٹویٹ کی تھی 25 مئی کو کہ جی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، پولیس یہ زیادتی کر رہی ہے. تو میں نے اس پہ رپلائی کیا تھا ان کو، لیکن انہوں نے پھر جواب دینا پسند نہیں فرمایا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جی آپ کی پنجاب میں گورنمنٹ رہی ہے 3.5 سال، تو آپ نے یہ پولیس کو چینج کر دیتے تو وہ پولیس 25 مئی کو کم از کم ریزسٹ کرتی کہ جی یہ اسی ملک کے شہری ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہم ان پہ یہ شیلنگ نہیں کرتے. ایٹ لیسٹ 10 بندے تو ایک سائڈ پہ ہوتے. ٹھیک، تو کوئی چینج نہیں لے کے آئے. بزدار صاحب آپ کے جو سو کارڈ سی ایم رہے ہیں 3 سال 8 مہینے، پولیس میں کوئی چینج نہیں لے کے آئے. تو ابھی یہ کیسے اس کو آپ دیکھیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن میں بڑی زبردست ابھی تنظیم سازی ہو گئی ہے، لوگ بھی ٹرینڈ ہو گئے ہوئے ہیں. تو آپ کراچی کی ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ مطلب ساری دھاندلی کے باوجود جماعت اسلامی سیٹیں نکال رہی ہے، پی ٹی آئی کو سیٹیں نہیں نکل رہی. تو یہ بھی گیپ ہے. میں یہ اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ بہت کچھ سیکھا ہے پی ٹی آئی نے، لیکن اسٹل بہت سارا کام کرنا ہے کہ اتنے پاورفل ہو جائیں ورکر اور وہ اتنے ٹرینڈ ہوں کہ ان کو پتہ ہو کہ جی الیکشن پہ جو 150 طریقے کی دھاندلی ہوتی ہے، ہمیں وہ 150 طریقے روکنے کا طریقہ آتا ہے. تو وہ جو شروع میں آپ کے تو جو ورکر تھے ان کو تو 10 طریقوں کی دھاندلی کا پتہ تھا، 140 تو دھاندلی کے طریقوں کا ہی پتہ نہیں تھا. تو اب جا کے وہ سیکھ کے اچھا یہ بھی دھاندلی ہوتی ہے، یہ بھی دھاندلی ہوتی ہے، ایسی بھی دھاندلی ہو سکتی ہے، ایسی بھی دھاندلی ہو سکتی ہے. تو اب وہ ٹرینڈ ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارا گیپ ہے جس کی ایگزامپل میں کراچی کی دے رہا ہوں. تو اس کو ابھی 23 والے الیکشن میں کیسے اس کو آپ
اس کو آپ ہینڈل کریں گے، اس کو مینیج کریں گے. اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں پورے پاکستان میں تو صوبائی، پھر چاروں صوبے، پھر خان، پھر اسد عمر اور خان، 2 بندے کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک وہ نیچے والے لیول تک، گراس روٹ لیول تک چیئرمین، کونسلر وہ ٹرینڈ نہ ہوں، الیکشن انہوں نے بھگتائے ہوئے نہ ہوں. کیونکہ 2 مہینے کی 3 مہینے کی الیکشن کمپین ایک طرف اور الیکشن ڈے ایک طرف. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس میں کچھ، کیونکہ آپ جنوبی پنجاب کے سینئر نائب صدر بھی ہیں، تو آپ کے جنوبی پنجاب میں آپ کی لائبلٹیز بھی بہت ساری ہیں، تو اس لیول پہ کوئی انسٹرکشنز، کوئی ٹریننگ، کوئی ماڈل کوئی بنا کے کوئی ایک پریکٹس کی جائے کہ یہ الیکشن ہوگا جی، ایسے بیلٹ پیپر ہوں گے، یہ ایسے کرنا ہے، یہ دھاندلی کیسے روکنی ہے، فوٹیج کیسے بنانی ہے، سوشل میڈیا کو لوگوں کو کیسے انگیج کرنا ہے، اس پہ کچھ ہو رہا ہے کام؟ جی اس پہ بالکل کام ہو رہا ہے. ہمارے ریجن میں تو خاص طور پہ اون عباس بپی صاحب ہیں، باقی ہماری ساری ٹیم ہے، ہم لوگ مل کے بڑی محنت کر رہے ہیں. اور بڑا ہمارے پاس وہ سٹاف بھی ہے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، جو پہلے سے سیاسی بیک گراؤنڈز ہیں جن کے، تو ان کو آلریڈی ایکسپیرینس ہے. نئے لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں اب بار بار الیکشن کانٹیسٹ کر کے. اچھا نواز صاحب، لاسٹ کیونکہ ابھی ہم نے مولانا فضل الرحمان کو ڈسکس کرنا تھا، ہم نے ایم کیو ایم کو ڈسکس کرنا تھا، ہم نے اے این پی کو ڈسکس کرنا تھا، بہت ساری پارٹیز رہ گئی ہیں، لیکن کیونکہ ٹائم کی ہمارے لیے ہے شارٹیج ہے اور انڈیکیشن آ رہی ہیں کہ جی کام کو ختم کریں، تو آپ ابھی پبلک کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ہمارے پروگرام جو ہے کب بدلے گا پاکستان، تو اس میں ہمیں کچھ کنٹریبیوشن چاہیے ان ٹائپ آف میسیج جو آپ نوجوان نسل کو دینا چاہیں، لوگوں کو دینا چاہیں کہ جی وہ کیا کریں، وہ کیسے الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس ہیں اس میں کیسے ایویلیویشن کریں، اس کو کیسے پرکھیں اور کیسے انوالو ہوں، ووٹ کے لیے کیسے نکلیں، کیوں نکلیں، یہ آپ ایک پبلک کو میسیج دیں. جی بالکل. میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ملک میں جتنا بڑا بحران آیا ہوا ہے اور ملک اس وقت جس طرح ہر طرف سے گھر چکا ہے، نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو یہ تمام جو ہے ہمارے پہ فرض بنتا ہے، ہمارے نوجوانوں پہ، ہماری قوم پہ، کہ ہم نے اپنے آپ کو خود بدلنا ہے. اور ہمارے پاس واحد راستہ ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے اور پرامن طریقے سے رہتے ہوئے، یہ ووٹ. اس کی ایک اہمیت ہے، اور خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز پہ ہم ووٹ دے دیتے ہیں، ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. ووٹ ہی تبدیلی لائے گا، ووٹ ہی آپ کے حقوق کی جنگ لڑنے والوں کو آگے لے کے آئے گا، یا آپ کو پھر اندھیروں میں دوبارہ دھکیل دے گا. 75 سال سے ہر نوجوان بوڑھا ہو چکا ہے یہ سن کے کہ ہمارا ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور ملک بحران سے نکلنے کو ہم نکالیں گے. آج تک کسی نے نکالا. تو میرے خیال میں یہ ووٹ کی اہمیت ہے. ایک تو ہمیں ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے، اور دوسرا لوگوں کو ہم شعور دیں کہ جس طرح ہم بینک کرپٹ ہو چکے ہیں، جس طرح ہماری سوسائٹی بینک کرپٹ ہو چکی ہے مورلی، ہمیں کریکٹر بلڈنگ میئرز لینے چاہیے. ہمیں اپنے اندر کچھ ہمارے مذہب میں بہت کچھ ہدایات ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. تب جا کے ہم پاکستان کو ایک آنیسٹی جب تک نہیں آئے گی اس نیشن میں، ایک ریڈی والے سے لے کے پریزیڈنٹ تک کہتے ہیں پاکستانی کرپٹ ہے، تو جب ہم اپنے آپ کو اپنے سے تبدیلی نہیں لائیں گے تو یہ تبدیلی نہیں آئے گی. بہت شکریہ نواز صاحب. ناظرین صاحب، یہ آپ کا آج کا پروگرام، اور ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوتی ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. محسن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.